باب چہارم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا، عفت اور دیانت داری کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اسی وجہ سے اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب دیا۔ جوانی میں آپ نے تیر اندازی اور فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی۔ جنگ فجار کے دوران چچاؤں کے ساتھ شریک رہے جو برسوں جاری رہی اور آخرکار صلح پر ختم ہوئی، جسے حلف الفضول کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں بھی شامل تھے۔ جنگ کے بعد مکہ میں پھر لہو و لعب اور عیش و عشرت کا ماحول لوٹ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور رہے۔ بکریاں چرانے کے دوران کھلی فضا میں غور و فکر کرتے، نظام کائنات کا مطالعہ کرتے اور کائنات کے اسرار پر غور کرتے۔ یہی تنہائی، یکسوئی اور سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سکون تھی، جبکہ ابو طالب روزی کی فکر میں مصروف رہتے تاکہ بھتیجے اور اہل خانہ کی کفالت کر سکیں۔ ایک دن حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے، مالی پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں کے ساتھ اپنا مال لگا کر تجارت کرتی ہیں، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے بات کروں؟ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ نے فرمایا، چچا، آپ جو بھی فرمائیں میں اس پر عمل کروں گا۔ حضرت خدیجہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا حسب نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچتا تھا۔ وہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی گئی تھیں۔ ان کے والدین بھی بہت دولت مند تھے۔ بہت سے قریشی رئیسان ان سے شادی کا پیغام بھیج چکے تھے، لیکن انہوں نے سب کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ اکیلی رہتی تھیں، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی اور اچھا منافع اٹھاتی۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں وہ سب چیزیں دیکھیں جو آپ پہلے بھی سفر میں دیکھ چکے تھے۔ قافلہ شام پہنچا اور شہر بصرہ میں ٹھہر گیا۔ قافلے کے سب لوگوں کی ہمدردیاں اور خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر بنے۔ میسرہ تو جیسے آپ کا غلام بن گیا، آپ سے بے حد محبت کرتا اور آپ کی ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ جہاں قافلہ ٹھہرا وہاں ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے جب ایک راہب نستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میسرہ نے بتایا کہ یہ قریش کا جوان ہے۔ نستور نے پوچھا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی۔ نستور نے پھر پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ نے کہا، سیاہ اور چوڑی ہیں اور ان کی پلکیں باریک ہیں۔ نستور نے کہا، جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور یہ خوبیاں رکھتا ہو وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد قافلہ مکہ واپس آیا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور تجارت میں کامیابی کا سارا حال حضرت خدیجہ کو سنایا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ آپ کو شریک حیات بنانے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی یہ خواہش اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے قریبی دوستوں، خاص طور پر نفیسہ بنت علیہ سے ذکر کیا۔ نفیسہ نے کہا، خدیجہ، کیا حرج ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے پوچھا، اس کی شکل کیسی ہوگی؟ نفیسہ نے کہا، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر نفیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس کیا ہے جو کر لوں؟
نفیسہ نے کہا، اگر ایک حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کی بات ہو تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ نے پوچھا، وہ کون؟ نفیسہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے متاثر ہو کر کہا، خدیجہ سے نکاح کا کیا طریقہ ہوگا؟ نفیسہ نے کہا، یہ میرے ذمہ ہے۔ پھر وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ ابو طالب نے سن کر حیرانی کا اظہار کیا، لیکن آپ کی سچائی کے بارے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ وہ دونوں فوراً تیار ہو گئے اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ جب وہ دن آیا تو حضرت خدیجہ کے مکان پر خاندان کے تمام شرفاء جمع ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا جو بہت شاندار تھا۔ انہوں نے کہا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا عزیز ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پائی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔